بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور آپ کے بہت ہی پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں۔ سیرت کے حوالے سے جو پروگرام جاری و ساری ہیں، پچھلا پروگرام اگر آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا، سماجی معاملات جو ہمارے ہیں، معاشرتی معاملات جو ہمارے ہیں، اس پر ایک گفتگو ہوئی تھی اور خاصی گرما گرم گفتگو اس لیے ہو گئی تھی کہ معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے، اب میں اکیلا نہیں، شجاع صاحب بھی نہیں، ہم میں سے 80% لوگ اس پہ جلتے ہیں، کوڑتے ہیں، آل فال گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا۔ اور ہم نے پچھلے پروگرام میں جو گفتگو کی تھی وہ یہ کہ بھائی اس کو تبدیل کرنا تو ہمارے بس میں ہے بھی نہیں، چونکہ نہ ہم اتنے طاقتور ہیں، نہ ہمارے پاس اقتدار ہے، نہ ہمارے پاس، ہاں اتنا ضرور ہے کہ میرے پاس زبان ہے، میں اس کا استعمال کر لوں۔ جس کے پاس طاقت ہے وہ سمجھتا ہے طاقت سے مراد یہ کوئی کسی ادارے کا سربراہ ہے اور اس کا 1000 آدمی اس کے انڈر میں کام کرتے ہیں، اس کے زیر نگی ہیں، وہ ان پہ طاقت کا استعمال کر کے انہیں تبدیل کر دے۔ میں زبان کا استعمال کر کے تبدیل کر دوں۔ اور بھائی جو لوگ یہ کام نہیں کر سکتے اور سمجھتے ہیں برائی ہے، تو کم از کم یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ برائی ہے، یہ میں نہیں کر سکتا، تو تبدیلی آ سکتی ہے۔ جب ہم تبدیلی کبھی بھی باہر سے نہیں آتی، تبدیلی ہمیشہ اندر سے آتی ہے۔ اس پہ پچھلا پروگرام ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے کے خدمت خلق کے کام جو ہیں وہ زیر بحث تھے۔ آج ہم جو ہے نبوت کے بعد کے کچھ کاموں پر اور پھر قرآن نے جو خدمت خلق کے ہمیں معاملات سکھائے ہیں ان پر کچھ بات کرنا چاہیں گے۔ تو میں چاہوں گا شجاع صاحب سے پچھلے پروگرام کا ریکیپ لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے مزاج وبرکاتہ۔ ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ پچھلا پروگرام خاصا بظاہر تلخ ہو گیا تھا، اور تلخ ظاہر میں سمجھتا ہوں کہ اسے تلخ ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ اگر اتنی بھی رمق ہمارے اندر موجود نہیں ہے تو پھر ہم کاہے کے مسلمان؟ جی جب ہم جلتے ہی نہیں، کوڑتے ہی نہیں، دل کی بڑھاس ہی نہیں نکالتے، تو اتنا تو کم از کم، یہ تو بہت کم تر حصہ ہے ایمان کا۔ بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ گزشتہ پروگرام میں خدمت خلق ہی کے مفہوم اور تصور کو ہم نے آگے بڑھایا اور ساتھ ساتھ بات یہاں تک آئی کہ تمام انبیاء اور رسول ایک عظیم ترین خدمت کے لیے بھیجے گئے۔ ایک عظیم ترین خدمت خلق یہ ہے کہ مخلوق کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کے راستے کی طرف لانا اور مخلوق کو خالق سے جوڑنے کی کوشش کرنا اور ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر اور کوشش کرنا۔ پھر بات آگے بڑھی تو ہم نے یہ عرض کیا کہ خدمت خلق یہ بھی ہے کہ ہم معاشرے سے ظلم کے خاتمے کی کوشش کریں۔ اس حدیث مبارک کا ذکر ہوا کہ ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ ظالم کی مدد ہے اس کو ظلم سے روک دینا، یہ بھی خدمت خلق کا معاملہ ہے۔ پھر ایک ذکر یہ آیا کہ ہمیں اکثر دوسروں کی فکر کو زیادہ ہی ہو جایا کرتی ہے، ہم اپنی فکر کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ خدمت خلق کا پہلا مستحق میں خود ہوں، تو اپنی ذات کی اصلاح سے بات کو شروع کیا جائے۔ ہاں، ہر بندہ اس انتظار میں انتظار میں کہ آپ بدل جائیں تو میں شروع کروں گا، شاید آپ انتظار کریں کہ میں بدل جاؤں تو پھر آپ شروع کریں گے، پھر کبھی تبدیلی نہیں آئے گی، تبدیلی یہاں سے شروع ہوگی۔ پھر وہ ذکر بھی آیا کہ ہم کوستے رہتے ہیں اپنے حکمرانوں کو یا ذمہ داران کو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی قیمتی ہدایت ہمیں عطا فرمائی اور رہنمائی فرمائی کہ اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمراں ہیں۔ پھر ہم نے بات کی کہ ہمارے قومی مزاج کیا بن چکے ہیں، جھوٹ کا معاملہ، وعدہ خلافی کا معاملہ، خیانت کا معاملہ، گالیوں کا معاملہ۔ تو ہم دعوے دار آگے سے امتی ہونے کے ہیں، مگر ہمارا مجموعی قومی مزاج اور کردار اگر یہ بن چکا ہو تو اپنے امتی ہونے کے دعوے کے بارے میں اور ایمان والا ہونے کے دعوے کے بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایمان کا دعویٰ صرف زبان کی نوک پر نہ ہو بلکہ دل میں بھی ہو، اقرار باللسان بھی ضروری اور تصدیق بالقلب بھی لازمی ہے۔ پھر ذکر چلا معاشرے میں جو ظلم و ستم ہے، معاشرے میں جو فواحش ہیں، منکرات ہیں، گناہ ہیں، ان کو روکنے نہیں بلکہ ان کو بدلنے کی جد و جہد کرنا ہمارا فرض ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک حدیث کا ذکر آیا، جو کوئی تم میں سے بدی کو دے کے اپنے ہاتھ سے بدل دے، اگر ہاتھ کی طاقت نہیں تو زبان سے بدلے، اور اگر زبان کی طاقت نہیں تو دل سے برا جانے۔ لیکن یاد رکھے یہ دل سے برا جاننا ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، اور اگر یہ بھی نہیں، کمپرومائز ہو گیا، بدی کو بدی بھی نہ سمجھا جائے، برائی کو برائی بھی نہ مانا جائے، تو پھر تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی دل میں موجود نہیں ہوگا۔ ایک اور پہلو ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اور نبی مکرم علیہ السلام کے طرز عمل کا ذکر کیا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مبارک روایت کے تعلق سے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو غصہ کب آتا تھا،
آپ کا چہرہ انور سرخ کب ہو جایا کرتا تھا؟ جب اللہ کی حدود میں سے کوئی حد ٹوٹتی تھی، جب اللہ کے احکامات میں سے کوئی حکم ٹوٹتا تھا۔ آج ہمیں غصہ کب آتا ہے؟ گلاس کے ٹوٹ جانے پر، اسمارٹ فون کی اسکرین کے ٹوٹ جانے پر۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو کیا حکم دیا؟ فلاں بستی کو عذاب دو۔ یا اللہ تیرا بندہ ہے جس نے پلک جھپکنے کی مقدار برابر تیری نافرمانی نہیں کی، پہلے اس کو عذاب دو پھر دوسرے لوگوں کو عذاب دینا۔ یہ اپنے نوافل میں، عبادات میں، انفرادی معمولات میں لگا رہا اور ہمارے احکام ٹوٹتے رہے، معاشرے میں ہماری نافرمانی ہوتی رہی اور اس کے چہرے کا رنگ بھی تبدیل نہ ہوا۔ تو غیرت دینی، حمیت دینی، ناموس رسالت، ناموس الہی، ناموس قرآن، اس کے تعلق سے ہم نے کلام کیا۔ ہم بھی غور کریں، آج ہمارے چہروں کے رنگ تبدیل ہوتے ہیں، کہاں کہاں ہمیں غصہ آتا ہے، کہاں کہاں ہماری غیرتیں جاگتی ہیں۔ کبھی ہم اپنوں کا دفاع کرنے کے لیے گالیاں تک دوسروں کو دیتے ہیں، کبھی اپنوں کا دفاع کرنے کے لیے شہر کے شہر جلا دیتے ہیں، کبھی اپنوں پہ آنے والے حملوں کا جواب دینے کے لیے قتل کر دیتے لوگوں کو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کا دین، اللہ کے احکام، اس کے بارے میں کوئی ہمیں فکر نہیں۔ پھر ایک اور نقطہ ہم نے تفصیلاً ذکر کیا، آج کیوں جانیں محفوظ نہیں، کیوں مال محفوظ نہیں، کیوں آبرو عزت محفوظ نہیں، اللہ کی شریعت کے احکامات نافذ نہیں۔ زانی کی سزا کا نفاذ اگر ہو، چور کی سزا کا نفاذ اگر ہو، اور ڈاکوؤں کی سزا کا نفاذ اگر ہو، قاتلوں کی سزا کا نفاذ اگر ہو، تو لوگوں کی جان بھی، آبرو بھی، مال بھی محفوظ رہے گی اور معاشرہ سکون پائے گا، نہ کہ انتشار کا شکار ہوگا جو آج ہم فیس کر رہے ہیں۔ معاشرے میں کتنی برائیاں اتنی عام ہو گئی ہیں اور ان کا پرچار اس طرح کیا جاتا ہے میڈیا پر کہ ٹیلی ویژن بند کر دینے کو دل چاہتا ہے کہ ہم نادانی میں اسے جو ہے وہ ریپیٹ کر کے اس کو مزید پھیلا رہے ہیں، اس کی تشہیر کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، کچھ خدا کا خوف جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ نتیجہ کیا ہوا ہے کہ یہ برائی، جب ہم ایک چیز کو بار بار دہراتے ہیں تو برائی کا کانسیپٹ ختم ہو جاتا ہے، تصور ختم ہو جاتا ہے۔ میں دوبارہ عرض کر دوں، جرائم کی بے حکنی ہونی چاہیے، وہ اس طرح اچھال کر نہیں ہوگی، وہ ہوگی سزاؤں کے نفاذ کے ذریعے۔ وہ سزا کا نفاذ کیجئے اور اس کو دکھائیے 70 چینل پہ 7 دن کے لیے، پھر دیکھیے انشاءاللہ تعالیٰ کس طرح 22 کروڑ کی جان اور مال اور آبرو محفوظ رہے گی۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، اللہ نے دین نعمت کے طور پر دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر مکمل کی۔ اللہ نے شریعت نعمت کے طور پر دی ہے، ہم نے آج زحمتیں کیوں اٹھانا شروع کر دی؟ اور اللہ معاف کرے، ناظرین مجھے معاف کیجئے گا، میں جو جملہ کہہ رہا ہوں مفتیان کرام کا حق ہے یہ کہنا، لیکن چونکہ ان سے سنا ہے تو یہ جو ہم انکار کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی انکار کرنا نہ کہ ہم کہتے نہیں صاحب یہ اللہ معاف، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں توبہ کے ساتھ یہ جملہ دہرا رہا ہوں کہ کہتے یہ ظالمانہ سزا ہے، استغفر اللہ۔ ہم اللہ کی نعمتیں، اللہ نے اسے نعمت بنایا، ہم اسے جھٹلا رہے ہیں۔ ہم، مجھے معاف کیجئے گا مفتیان کرام اس کی وہ کریں گے، میں تو صرف دہرا رہا ہوں، یہ کفریہ کلمات ہیں۔ یہ دیکھیے بہت واضح بات ہے اور یہ مفتی حضرات تو بیان فرماتے ہیں، لیکن ایک عام بنیادی دین کا علم رکھنے والے مسلمان کو بھی پتہ ہے اللہ کی آیتوں سے انکار ہے، اللہ کی آیات کا انکار، اللہ کے احکام کا مذاق اڑانا، یہ انسان کو اسلام سے خارج کر دینے تک لے جاتا ہے معاملہ۔ ہم کسی معین شخص کے بارے میں نہیں کہیں گے، اصولی بات بیان کر دیں گے، جنرل بات ہو رہی ہے۔ جی اب میں عرض کروں آپ کو کہ یعنی ایک قاتل کو سزا دی جا رہی ہے تو یہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، لوگ کچھ کہہ رہے ہیں کہ ظالمانہ ہے۔ ایک چور کو اگر سزا دی جائے تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ظالمانہ ہے، ایک زانی کو سزا دی جائے تو معاذ اللہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ظالمانہ ہے، اور اس نے جو کچھ کیا وہ عادلانہ ہے۔ ہاں، جو قاتل نے قتل کیا وہ عادلانہ ہے، جو چور نے چوری کی وہ عادلانہ ہے، جو ڈاکو نے ڈاکہ ڈالا وہ عادلانہ ہے، جس ظالم نے زنا کر کے کسی کی حرمت کو پامال کیا، ابو ریزی کی، وہ عادلانہ ہے۔ تو ایسے لوگوں کو کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس بھیجنے کی ضرورت ہے، ان لوگوں کا کسی میڈیکل چیک اپ کرانے کی طرف رجحان کروانا چاہیے۔ ان کا دماغ خراب ہو گیا، یہ پاگل ہو چکے ہیں، جن کو چوروں سے، ڈاکوؤں سے، قاتلوں سے، ظالموں سے محبت ہے، لٹنے والے بیچارے مظلوم سے محبت نہیں ہے، لٹنے والے مظلوم سے جس کا ڈاکہ ڈالا گیا محبت نہیں ہے، لٹنے والی بیچاری جس کی آبرو ریزی کی گئی اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، قتل ہونے والے مقتول یا اس کے ورثاء سے کوئی محبت نہیں ہے۔ ان لوگوں کو چوروں سے، ڈاکوؤں سے، قاتلوں سے، زانیوں سے محبت ہے۔ آئی ریپیٹ اگین، ان کو کسی سائیکیٹرسٹ، ماہر نفسیات کے پاس بھیجنا چاہیے اور کسی بڑے ہاسپٹل میں ان کا علاج کروانے کی ضرورت ہے۔ اور
آخری بات اس ضمن میں کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، جب یہ زنا کرنے والوں کو سزا نافذ کی جا رہی ہو تو ایمان والوں کی جماعت مشاہدہ کرے، یہ سزائیں کوٹریوں میں نہیں دی جائیں، ان کو علل اعلان نافذ کرنا چاہیے۔ ناظرین کو وقفہ لیتے ہیں، پھر آ کے بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پچھلے پروگرام کے ریکیپ میں ایک وقفہ جو ہے وہ اس کی وضاحتوں میں گزر گیا، اور اس لیے بھی گزر گیا کہ ہم تو اس قدر جو ہے وہ غیر ذمہ دار ہو گئے ہیں کہ اللہ کی آیتوں کی کھلی مخالفت کرتے ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے ایمان کے ضیاع کا معاملہ ہے، ہمارا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ قرآن حکیم کی آیت شعیب صاحب نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو نعمت بنا کر بھیجا ہے، تو دین میں جتنی چیزیں شامل ہیں وہ ساری کی ساری نعمت ہیں، جو سزائیں ہیں وہ بھی نعمت۔ اللہ نے کہا کہ یہ سزائیں تمہارے حق میں بہتر ہیں، تمہارے لیے نافذ کی ہوں بہتر ہیں۔ بہرحال اس پر ایک تفصیلی بات ہوئی۔ بات جو ہے وہ خدمت خلق کے حوالے سے پہلے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کے معاملات زیر بحث تھے۔ نبوت کے بعد جب نیا شہر آباد ہوا، یعنی پہلی ریاست حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی، ابھی ریاست تو قائم نہیں ہوئی، تو ہجرت کے بعد جو سب سے پہلا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ مسجد قباء تعمیر کی تھی۔ جی، مسجد قباء کی تعمیر ہے، اور اس کے بعد پھر مسجد نبوی کی تعمیر اس کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر ہے۔ اس میں اپنی جگہ حکمت ہے جو ہم نے جی میں یہی ڈسکس کرنا چاہتا خاصا پہلے ہم نے بات کی تھی۔ جب حضور تشریف لے گئے مسجد قباء، یعنی قباء میں پہنچے تو نماز کا بھی اہتمام ہوا، مسجد قباء کی تعمیر ہوئی۔ پھر جب حضور مدینہ شریف تشریف لائے تو اول آپ نے مسجد تعمیر کی۔ مسلمانوں کی مرکزیت کا اظہار مسجد سے ہوتا ہے، اور وہ مسجد پنج وقتہ نماز کا مقام بھی ہے، وہ مسجد مسلمانوں کے اکٹھ کا موقع بھی ہے۔ اس مسجد نبوی تو آئیڈیل ہے نا، مسجد نبی مکرم علیہ السلام کے دور مبارک کی بات کر رہا ہوں، جہاں نمازوں کا بھی اہتمام ہے، جہاں فجر کے بعد بیٹھ کر گفتگو کا بھی اہتمام ہے، جہاں وعظ و نصیحت کی مجالس بھی ہیں، جہاں درس و تدریس کی مجالس بھی ہیں، جہاں انفاق فی سبیل اللہ کے لیے اعلان بھی ہو رہا ہے، جہاں قتال فی سبیل اللہ کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں، وہیں پر عدالت بھی لگتی ہے، وہیں پر ڈیلیگیشنز بھی آتے ہیں، وہیں پر نکاح بھی پڑھایا جاتا ہے، وہیں پر ولیموں کا اہتمام کیا جاتا ہے، یا ولیموں کے لیے ریکویسٹ آتی تو اس کے بندوبست کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہیں پر 7 اصحاب الصفہ ہے، ان کی رہائش کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہیں پر مسلمانوں کے مسائل پر ڈسکشن ہوتا ہے، وہیں پر کسی کی حاجت نبی علیہ السلام کے سامنے آتی تو آپ اس کو پورا کرتے ہیں خدمت خلق، یا کسی کے حوالے کرتے ہیں کہ آج تم اس کی رات کی میزبانی کا جو انتظام کر لو۔ تو آل ٹوگیدر یہ آل انکلوسیو رادر کہا جائے گا کہ مسجد نبوی ایک پورا مرکز ہے 24 گھنٹے کا مسلمانوں کے لیے، کمیونٹی سینٹر ہے، کمیونٹی سینٹر کہہ سکتے ہیں ہماری سمجھ کے اعتبار سے، جس میں بہت سارے اور امور بھی عبادات کے امور کے ساتھ انجام دیے گئے، اور وہی آج ہمارے لیے رول ماڈل ہے کہ مساجد کا استعمال صرف 5 وقتہ نماز تک محدود نہ ہو، بلکہ اس کا 24 گھنٹے کا استعمال ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے۔ ہم نے مسجدوں کو نماز کے لیے رکھا ہے، نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے ہماری مسجد کا تالا کھلتا ہے، معاف کیجیے گا مجھے، اور یہ بھی مجبوری انتظامیہ کہ اگر تالا کھلا چھوڑ دیں تو گھڑیاں غائب ہو جاتی ہیں، قیمتی چیزیں مسجدوں سے غائب ہو جاتی ہیں۔ اللہ معاف کرے، نہ جانے کون ظالم یہ کام کرتے ہوں گے کہ مسجد کی گھڑیاں غائب ہو جاتی ہیں، مسجد کی ٹوٹیاں لے جاتے ہیں لوگ توڑ کر۔ اس قوم کے بارے میں یا ان لوگوں کے بارے میں کیا تصور کریں گے جو لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے پانی کا کولر رکھتے ہوں اور اس کے ساتھ جو گلاس رکھیں اسے زنجیر باندھ کے رکھنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس میں بھی چند پہلو ہیں، یعنی کہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم کھڑے ہو اخلاق کی گراوٹ کی سطح پر آگے ہیں، کہاں آ گئے ہم کہ ہمیں گلاس میں زنجیر باندھنی پڑتی ہے؟ کتنے کا ہوتا ہے گلاس؟ بالکل۔ البتہ اس کے ساتھ ساتھ ایک تو وہ پہلو کہ کیا معاشرے میں آج وہ اسلام کی عادلانہ تعلیمات کا نفاذ ہے، کیا آج معاشرے میں اسلامی سزاؤں کا نفاذ ہے، ایک تو یہ پہلو بھی ہے۔ البتہ ساتھ ایک اور پہلو بھی رہے تاکہ ایک بیلنسڈ گفتگو سامنے آ جائے۔ آج جس گلاس پر ایک زنجیر لگائی گئی اور وہ گلاس کسی کولر پر یا یعنی کہ بجلی سے کولر پر لگا دیا واٹر کولر پر یا بجلی سے چلنے والے کولر پر لگایا گیا، وہ بجلی کا کولر بھی کسی نے لگایا ہے، وہ کسی نے لا کے لگایا ہے ثواب کے طور پر، ثواب کی۔ اس کا مطلب ہے کہ خرچ کرنے والے بھی ہیں۔ آج جس گھڑی جو کہ شاید 200 روپے کی تھی، اس کو بچانے کے لیے 500 روپے کا جگلا لگانا پڑا، اللہ معاف کیجیے گا، اور 100 روپے کا تالا لگانا پڑا، وہ گھڑی بھی بھارت 200 روپے کی لا کے لگائی ہے۔ بہت ذلت کی باتیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم اپنا احتساب نہیں کریں گے تو پھر کچھ نہیں ہوگا۔ یعنی اگر ہم نے اللہ کے گھر کو نہیں چھوڑا
جی اب یہ تو ڈاکٹر صاحب ہم نے اور آپ نے بات کی ہے جو ٹوٹیوں کی بات کی اور ہم نے گھڑی کی بات کی. اب میں کیا تلخ باتیں آپ سے عرض کروں. کیا آنے والا جو انفاق ہوتا ہے راہ خدا میں کافی ہے بس یہ جملہ؟ استغفر اللہ. اب ناظرین خود ہی سمجھ گئے ہوں گے کیا کہنا تھا جو نہیں کہنا چاہیے. جی اسی لیے آگے ہم کچھ نہیں کہہ رہے. اس کے آگے کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے. ہماری ایمانی حالت اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ میں کیا بتاؤں آپ کو. کچھ ذاتی تجربات ہیں کہ جو زکوٰۃ تقسیم کے لیے دی جاتی ہے اس زکوٰۃ میں سے بھی تقسیم کرنے والے اللہ معاف کرے اپنا کمیشن وصول کر لیتے ہیں. بس جی رہنے دیجئے. اس کے بعد کے مسائل تو بڑے گھمبیر ہیں اور یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ آج ہم کہاں آ کر کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہم نے تو اداروں کو نہیں چھوڑا، تعلیمی اداروں کو نہیں چھوڑا، کاروباری اداروں کو نہیں چھوڑا. اور اس کی وجہ پتہ ہے شجاع صاحب صرف ایک ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ ہمارا عقیدہ توحید کمزور ہو گیا. جی اور عقیدہ آخرت بھی. آخرت کا ہم نے یہ سمجھنا چھوڑ دیا نا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ واحد وحدہ لا شریک ہے، اور یہ ہم نے سوچنا چھوڑ دیا کہ ہمیں کسی کو جواب دینا ہے. آج ہم کیمرے سے ڈرتے ہیں. کیمرے لکھا ہوتا نا کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہے. پہلے لکھا ہوتا تھا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اب زمانہ جدید لکھا کیمرہ آپ کو دیکھ رہا ہے. ہم ڈر جاتے کیمرہ دیکھ رہا ہے. اور کیمرے کو بھی کوئی دیکھ رہا ہے اس سے ہم نہیں ڈرتے ہیں. اور اگر اتنا خوف اگر اللہ کا آ جائے تو یہ کیمروں کو جو آج کروڑوں کا بجٹ لگتا ہے وہ ختم ہو جائے گا. ہم نے ہمارا عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت کمزور ہو گیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں یہی دنیاوی زندگی ہے، جتنا کمانا ہے، جتنا لوٹنا، جتنی بے ایمانی کرنی کر لو، چونکہ ہمیں آخرت میں جواب تو کسی کو دینا ہی نہیں معاذ اللہ. بابر بیش کوش، بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست. عیاشی کیے جاؤ گے اس کے بعد زندگی تو ہے نہیں. یہ تو کافروں کا عقیدہ ہے. کھاؤ پیو موج کرو، ہے نا، اور کھا لے پی لے موج اڑا لے اور جو چاہے سو تو کر لے. یہ کیپٹلزم کا نظریہ. ہاں یہ سرمایہ دارانہ سوچ کا نظام ہے. یہ سرمایہ دارانہ نظام کی سوچ کا نتیجہ ہے. ہمیں تو مثقال کے ذرے کے برابر بھی خیر کا اور مثقال کے ذرے کے برابر بھی شر کا حساب لے دینا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھلائی کا اس کا جواب دینا ہے. وہ نظر آئے گا، دکھایا جائے گا، دیکھ لیا جائے گا. اور جو ذرہ برابر برائی ہے، شر ہے، وہ بھی تمہیں دکھا دیا جائے گا. سب کچھ پیش ہونا ہے. اندھیر نگری نہیں ہے. بس تھوڑا سا ہے کہ اللہ نے مہلت دی ہے. چاہو تو شکر گزار بنو، چاہو تو ناشکر بنو. کوئی خدائی کے دعوے کرتا ہے فرعون بن جاتا ہے، اور کوئی جھکتا ایسا ہے کہ 7 پردوں میں بھی اسے اللہ کا خوف ملاوٹ سے روک لیتا ہے. اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت. بہرحال مسجد تعمیر ہوئی. پہلے مسجد قباء تعمیر کی ہجرت کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جب شہر مدینہ آباد ہوا تو سب سے پہلے مسجد نبوی تعمیر ہوئی. اور یہ مسجد نبوی آج الحمدللہ اب تو ویڈیوز پر آپ سب کچھ مسجد نبوی دیکھ سکتے ہیں. پورا شہر مدینہ جو ہے وہ آج مسجد نبوی ہے. بالکل. وہ جو اس زمانے کا جو شہر مدینہ وہ سارا کا سارا مسجد نبوی بن چکا ہے. الحمدللہ. سمجھے. اور اس کے اب جو شہر آباد ہوا ہے وہ اوریجنل شہر وہ نہیں ہے جو رسول اللہ کے زمانے تھا. وہ تو سارا مسجد نبوی بن چکا ایکسٹینشن ہو کے سارا. بہرحال یہ مسجد تعمیر کی تھی آپ نے. اور پھر رسول اللہ نے خدمت خلق کے طور پہ ہجرت کے بعد یعنی ریاست قائم ہونے کے بعد جو سب سے پہلا قدم اٹھایا تھا وہ مواخات کا عمل تھا. اور یہ ایک ایسا عمل یہ ہمیں بچوں کو اسکول میں بھی پڑھایا جاتا تھا، لیکن اس اسپرٹ کے تحت، اس جذبے کے تحت نہیں پڑھایا جاتا کہ مواخات بنیادی طور پہ ہوتا کیا ہے. مواخات کا مطلب اخوت کا، اور انما المؤمنون اخوۃ. یعنی جو ہمارے بچے انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں وہ تو اس کو بردرہڈ کے نام سے پڑھتے ہیں. ہم جو عربی میں پڑھتے ہیں وہ مواخات کا رشتہ کہتے ہیں. اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو بھائی چارہ اس کو کہا جاتا ہے. مہاجرین اپنے گھر کو، کچھ لوگ اپنی اولاد کو، کچھ لوگ اپنے ماں باپ کو، کچھ لوگ اپنے سارے ایسٹس کو اور ملکیت کی چیزوں کو چھوڑ کر بالکل خالی ہاتھ مدینہ شریف آ گئے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ ہجرت کر کے جو آ رہے ہیں وہ مہاجرین ہیں، اور جو پہلے سے ایمان لائے بیٹھے ہیں وہ انصار ہیں. اور زمین و آسمان نے وہ رشتہ دیکھا ہے جو خون کا نہیں ہے، جو نسل کا نہیں ہے، جو زبان کا نہیں ہے، جو خطے کا نہیں ہے، جو خاندانی بنیادوں پر نہیں ہے،
جو مالی مفادات کی دوستیوں کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ رشتہ ہے جو ایمان کا رشتہ ہے۔ ان کے خطے الگ تھے، ان کے قبائل الگ تھے، ان کے مزاج الگ تھے، ان کے معاملات الگ تھے، مگر انما المؤمنون اخوہ، جیسے کہ آپ نے آیت سنائی، سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 کا ایک حصہ ہے کہ بلا شبہ اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس کلمے نے ان کو بھائی بھائی بنا، اور کیسا بھائی بھائی بنا دیا، اور خدمت خلق کی کیا اعلیٰ ترین شکل آ رہی ہے کہ اچھا بھائی یہ میرا کھیت ہے، ایک انصار کہتا ہے اپنے ایک مہاجر بھائی کو، آدھا تمہارا ہوا آدھا میرا ہوا۔ اب یہ کتنا مشکل کام ہے، بس سوچے تو صحیح۔ سگے بھائی آج کل ان سے کہو کہ بھائی تمہارے پاس اگر 1,00,000 روپے تو 50,000 چھوٹے بھائی کو تو کہتے واہ میں نے کمایا ہے۔ یا ان سے کہو کہ بھائی آپس میں دیکھ لینا کوئی چیز، ہم نے تو عجیب و غریب قسم کا ماحول، بچوں کو اگر ٹافیاں بانٹیں وہ کہیں کہ ایک ٹافی چھوٹے بھائی کو دے دے، وہ دینے کو تیار نہیں ہوتا، وہاں پوری جائیدادیں تقسیم ہو رہی ہیں۔ یعنی ہم تو آج وہ مناظر دیکھتے نا، میرا چمچہ، میری پلیٹ، میرا نیپکن، میرا باؤل، میرا گلاس، میری پلیٹ، میرا کانٹا، جی میرا فوک، میرا یہ، میرا وہ، میں، اور وہاں کیا ہے، تیرا تیرا تیرا، یہ آدھا میرا آدھا تیرا، دو دکانیں، آدھی ایک تمہاری ایک میری۔ حتیٰ کہ ابھی پردے کے احکامات نہیں آئے تھے تو ایک انصاری کہتے ہیں بھائی میری 2 بیویاں، تم جس سے چاہو پسند کرو، میں اس کو طلاق دوں، تم اس سے نکاح کر لو، اپنے نکاح میں شامل کر لو، لے لو اس کو۔ اللہ اکبر کبیر۔ اسے کوئی یقین، اسے مجھے معاف کیجیے، ایک جملہ میں استعمال کر رہا ہوں وہ سمجھانے کے لیے، ورنہ یہ جملہ جو ہے وہ زبان سے ادا کرنے کا نہیں، اسے پاگل پن اور دیوانہ پن کہیے نا۔ جی، اور وہ دیوانگی کیا تھی؟ وہ دیوانگی یہ تھی کہ وہ اللہ اس کے رسول علیہ السلام کی محبت میں سرشار ہو گئے، اور نبی علیہ السلام نے فیصلہ فرما دیا تو بس جو حکم آیا سر آنکھوں پر، اور اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا ہے۔ اور کیا نظارے زمین و آسمان نے دیکھے، جی کھیت کے ہوں، گھر کے ہوں، دکان کے ہوں، بیوی کے ہوں، سب پیش، اور کون ہے؟ ابھی آئے، کوئی جانتا بھی نہیں ہے، کوئی جانتا بھی ایک دوسرے کو نہیں جانتے، زبان نہیں جانتے، ایک دوسرے کی زبانیں بھی ظاہر ہے مختلف علاقوں میں، ڈائلیکٹ مختلف تھے ان کے، سب جو ہیں لہجے مختلف ہیں، زبانیں مختلف ہیں۔ پھر یہ وہ قوم ہے جو قبیلوں کی برتری پر، اپنے گروہوں اور برادریوں کی برتری پر ناز کرنے والی، وہ پتہ نہیں کس برادری کا آدمی آیا ہے وہاں سے۔ سارے وہ رنگ، نسل، خطہ، سارے تناظر نیچے ہیں اور ایمان کا تناظر وہ اوپر ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، یہ تو آئیڈیل ترین مثالیں ہیں۔ ہم اتنا تو دیکھ لیں اپنے معاشرے میں کم سے کم اپنے بھائی کا چھینو تو نہ، ہاں نہیں دیتے تو کم از کم چھینو تو نہ، لقمہ تو نہ چھینو۔ ہاں جب وراثت کی تقسیم کا مرحلہ آتا ہے تو بڑا بھائی چھوٹے کا کھا جاتا ہے، اور جو آگے سے کہتا ہے ابا نے تو مجھے دے دیا تھا زندگی میں۔ ابے تیرے ابا نے دیا تھا بھائی، پہلی بات تو ہے کہ وراثت کے احکامات ابا کے انتقال کے بعد جو ہے وہ لاگو ہوتے ہیں۔ ابا نے دیا تھا تو اکیلا ہی تھا، آنکھوں کا تارا، باقی کوئی اور تیرا بھائی تیری بہن کوئی نہیں تھی، ہاں جی۔ اور زندگی میں ابا کوئی دے بھی رہا ہے نا تو اس کو تعلیم یہ کہ برابری کا معاملہ کرو، اللہ کے نبی کی تعلیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں بھائی، ایسے مجھے ایک واقعہ یاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی صاحب آئے تھے کہ یہ میں نے بڑے بیٹے کو، بیٹی کو، بچیوں کو دے دیا۔ ایک وقفہ لے لیں پھر آ کے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آج وائنڈ اپ کروں گا، ممکن نہیں ہے، مواخات خود ایک بہت بڑا موضوع ہے، اس پر بات ہو رہی ہے۔ جب شجاع صاحب بات کر رہے تھے تو مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کوئی صاحب آئے تھے، اپنی بچی کو کوئی شاید غلام دیا تھا یا کیا تھا شجاع صاحب؟ وہ کچھ تحفہ دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے سب کو دیا؟ کہا نہیں، تو بولا برابری کا معاملہ کرو، یہ بے انصافی کی بات ہے کہ تم ایک کو دو دوسرے کو نہ دو۔ ہمارے ہاں ماں باپ یہ کرتے ہیں، بالکل۔ اب ہمارے ہاں اب یہاں تو ہمارے شہروں میں تو شاید ایسا نہیں ہوتا، لیکن گاؤں میں ہوتا ہے، ابھی بھی ہوتا ہے، اور بعض ٹریڈیشنل خاندانوں میں بھی ہوتا ہے۔ بیٹے ہوتے ہیں تو پہلے کھانا بیٹے کھائیں گے، بعد میں بیٹی کھائے گی، پکائے گی بیچاری بیٹی، کھائے گی وہ بعد میں، جو بچے گا تو، یا گھر کی خواتین جو وہ کھانا بعد میں، پہلے مرد کھائیں گے، مردوں کے سینگ نکلے ہوئے ہیں، مرد جو ہیں کوئی عرش مولا سے اترے ہیں، استغفر اللہ، مرد کھائیں گے، جو ہوگا وہ پہلے بیٹے کو دیا جائے گا، بیٹی بعد میں ہوگی۔ حد یہ ہے کہ وراثت میں بھی بیٹی کے ساتھ جتنا ظلم ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے وہ سب اسلام کے خلاف، جی، بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، بیوہ کے ساتھ، جی، جو مال ہڑپ کر جاتے ہیں۔ تو میں اس کہہ رہا ہوں جو مواخات کی آپ بات کر رہے ہیں، آئیڈیل ترین سچویشن ہے، اور وہ رول ماڈل اور آئیڈیل ہے ہمارے لیے۔ اس کو سامنے رکھ کر اپنے معاملات کو کچھ تو بہتر کریں، کم سے کم۔ بڑا بھائی ہے، ابا کا انتقال ہو گیا، وراثت میں حصہ تقسیم ہوا تو سب کو تقسیم حصہ، سب کو ملے حصہ شریعت کے حکم کے مطابق۔ بھائی کم سے کم جس کا ہے اس کا دے تو دو، ایک۔
اور جو جس کے پاس اسے چھینو تو مت. یا تو مواخات میں بات ہو رہی اپنے حصے کا بھی دے دو. اپنے سے لینے کا تو تصور ہی نہیں ہے نا, یہاں تو تو صرف ہے دینے کا تصور. دینے کا تصور ہے نا. اور قرآن کہتا ہے ایمان والوں کی شان میں سورہ حشر میں وہ اصحاب انصار یعنی مدینہ کے انصار کے بارے میں آیت آئی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے چاہے خود کتنے ہی ضرورت مند کیوں نہ ہوں. تو ہر انصاری بھائی نے اپنے مہاجر بھائی کو کھیت دے دیا, دکان دے دی, بیوی کے بارے میں کہا ایک کو طلاق دیتا تم نکاح کر لو اینڈ سو آن. یہاں تم یہ کہہ رہے ہیں بھائی نمبر 1 جس کا جو حصہ ہے وہ اس کو دے دو. 1 2 جس کے پاس جس کا اپنا ہے اس سے چھینو مت. ٹھیک ہے جی. پھر وہ کبھی بات آئے گی کہ اپنے حصے میں سے بھی دے دو, اور پھر وہ کبھی بات آئے گی چاہے تم کتنے ہی ضرورت مند کیوں نہ ہو اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کر لو. یہ ایمان کی ڈیپتھ جتنی جاتی ہے نیچے, دیکھیں نا درخت ہے, جڑیں جتنی مضبوط ہوتی ہیں تنا اتنا مضبوط ہوتا ہے, شاخیں اتنی پھیلتی ہیں, پھل اس کے برگ و بار اتنے زیادہ آتے ہیں. تو ایمان میں جتنی ڈیپتھ ہوگی عمل میں اتنا حسن آئے گا. ایمان جتنا گہرائی میں جائے گا عمل میں اتنا نکھار آئے گا. اور نکھار کے درجات ہوں گے بھائی اس کا حصہ اس کو دے دو, جو اس کا ہے اس سے چھینو مت, اب اپنے حصے کا بھی اس کو دے دو. اور چاہے تم ضرورت مند کیوں نہ ہو تب بھی اپنی ضرورت کو بھول کر اپنے بھائی کو ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرو. یہ ڈیپتھ آف ایمان پر یہ جو ہے وہ ساری چیز ڈیپینڈنٹ ہے, اور ساری تان آ کے یہاں ٹوٹتے ہیں کہ ایمان ہے کدھر. ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی ہمارا ایمان زبان کی نوک تک محدود ہے یا دل میں بھی پایا جاتا ہے. جب دل میں پایا جائے گا تو میرا وجود, میرا کردار, میرے اعمال, میرے معاملات, میری ڈیلنگز وہ گواہی دیں گی کہ یہ صاحب ایمان بندہ ہے. اللہ وہ ایمان کی مضبوطی اور اس کی گہرائی اور گہرائی اور ڈیپتھ آف کنوکشن مجھے اور آپ کو عطا فرمائے. وقتاً فوقتاً اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے, مطلب سوچنا چاہیے کہ اگر یہ کام مطلب کوئی ایسا موقع ہے جب سوچنے کا اگر میں ہوتا اس جگہ تو کیا یہ کام میں کرتا, میرا دل اگر گواہی دے کیا میں ایسا کرتا, کیا میں یوں کرتا. اپنا کبھی کبھی جائزہ رہا, اور دل جو گواہی دیتا ہے وہ سچی گواہی دیتا ہے. کہ اگر دل کہے کہ نہیں میں تو نہیں کرتا تو سمجھ لینا چاہیے کہ میں بہت کمزور آدمی ہوں. بہت اچھی مثال آپ نے دی ہے, بہت پیاری بات آپ نے اپنے دل سے کہی. ضرور پوچھنا چاہیے, اور دل سچی گواہی دیتا ہے. جی, اور پچھلے تسلسل میں آ جائیں. پھر اللہ اصل میں آپ کی میری بات میں تو کوئی وزن نہیں نا, وزن تو اللہ کے پیارے نبی کی بات میں. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, پہلے بھی حدیث پیش کی جا چکی ہے, تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرے. ٹھیک ہے, آج جو بات آ رہی کہ ہم جو بات کر رہے ہیں کہ بھائی جو جس کا ہے اس کو دے دو, اور جو اس کے پاس ہے اس سے چھینو مت. ٹھیک ہے, میں اپنے آپ کو اس کی پوزیشن میں رکھوں جس کے ساتھ آج میں زیادتی کر رہا ہوں. اگر میرا حصہ وراثت کا مارا جاتا مجھے اچھا لگتا نہیں. اچھا جی, میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا کہ میرا مال کوئی چھین لے, میرا حق کوئی تلف کر دے, مجھے اچھا لگتا نہیں. تو بھائی پھر تم دوسرے کے ساتھ یہ کیوں کر رہے ہو؟ یہ ایمان کا تقاضا ہے نا. اسی طرح اگر میں آج ضرورت میں آ جاؤں تو میں کیا چاہوں گا, بھائی تم میری مدد کرو, تمہیں اللہ نے نوازا ہے, تو تم جس کو دیکھ رہے ہو اس کی پوزیشن میں اپنے آپ کو رکھ کر دیکھو گے تو اندر سے جواب آئے گا بھائی اس کی مدد کر دو, اینڈ سو آن. تو بہت پیاری مثال آپ نے دی, لیکن اس کے پیچھے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اصل میں کہ معیار کیا ہونا چاہیے کہ جو میں اپنے لیے پسند کروں آپ کے لیے پسند کروں انڈر نارمل سرکمسٹانسز, عام حالات کی ہم بات کر رہے ہیں. ورنہ یہ نہیں سکتا کہ سب لوگوں کے پاس ایک ہی برانڈ کی گاڑی آ جائے, پاسبل نہیں ہے. کچھ تو غلط مفہوم بھی لیتے ہیں. یہ تو اصل میں اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے, اور یہ تقسیم بھی حکمت کے تحت. جی جی, مجھے غریب بنایا ہے, کسی کو بہت امیر بنایا ہے, تو یہ اللہ کی. اچھا, یہ بھی ہمیں بڑی مصیبت رہتی ہے, اس کے پاس کہاں سے آ رہا ہے, اتنا کہاں سے آ گیا, ایسا. یہ تو اللہ کی تقسیم ہے بھائی, اللہ نے دیا ہے, میں کون ہوتا ہوں یہ پوچھنا. یہ کہنا چاہیے اے اللہ تو نے اسے دیا ہے اس میں برکت دے, اور اگر میں اس قابل ہوں تو مجھے بھی عطا. سمجھ گئی بات, حسد کرنے کی ضرورت کیا پڑی, اس کو دیا کس نے؟ کس نے دیا بھائی, دینے والا کوئی اور ہے. تو اب اگر میں کسی کو دیکھ کر حسد کرتا ہوں تو اس کا مطلب میں اللہ کے فیصلے پر معاذ اللہ انگلی اٹھا رہا ہوں, تو پھر میں اپنے انجام کے بارے میں سوچوں. یہ خطرناک مسئلہ ہے. یہ ہم بہت نازک معاملات ہیں جن پہ ہم کبھی غور نہیں کرتے. جی, ہم دیکھ رہے کسی کی اچھی گاڑی, دیکھ رہے کسی کا اچھا گھر, دیکھ رہے کسی کے اچھے کپڑے, جو بھی ہے اللہ نے دیا, آزمائش کے طور پر دیا, آزمائش کے طور پر اس کو بھی دیا ہے زیادہ, آزمائش کے طور پر مجھے دیا کم. مسئلہ ہے کہ امتحان میرا بھی, امتحان اس کا بھی. اب اگر اس کو دیکھ کر میں جلتا ہوں کہ اس کے پاس زیادہ کیوں ہے, تو میں اللہ کے فیصلے پر جل رہا ہوں. یہ حسد کا خطرناک معاملہ, خطرناک معاملہ ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے, حسد بھی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے. اللہ کی تقسیم ہے, اللہ کی تقسیم پہ خوش رہنا چاہیے. بھئی اللہ نے مجھے نہیں دیا نا,
اور کبھی کبھی یوں بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے نہیں دیا تو یقیناً اس لیے نہیں دیا ہوگا کہ یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہوگا، اگر اتنا مجھے ملتا تو ہو سکتا میرے اعمال خراب ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ میں تو کبھی اس طرح بھی سوچتا ہوں کہ بھئی اچھا ہی ہوا اللہ نے ہمیں حسین نہیں بنایا، اللہ جانے ہم آوارہ ہو جاتے ہیں۔ جی مثال دیں، نزاکت آ جاتی، تکبر آ جاتا، اور خدا جانے کیا کیا کرتے ہوئے، اچھا ہی ہے اللہ نے ہمیں اپنی حکمت کے تحت جیسا رکھا ہے بہت اچھا رکھا ہے، ہم کالے کلوٹے ہی صحیح ہیں۔ اللہ کے اپنے فیصلے ہیں۔ سورہ زخرف ہے 25 سپارے میں، سورہ زخرف ہے 25 سپارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، سارے لوگوں کے گھر سونے کے بنا، ان کی چھتیں، ان کی سیڑھیاں سونے اور بلکہ چاندی کی بنا دیتے، بلکہ سونے کی بھی بنا دیتے۔ اللہ کہتے کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن سارے بہک جاتے۔ ظاہر ٹھیک، اچھا پھر حدیث ہے کاد الفقر ان یکون کفرن، قریب ہے کہ فقر انسان کو کفر کی طرف لے جائے، تو کچھ کو مال اگر نہیں ملے گا تو وہ کفر پہ چلے جائیں گے، اور کچھ ایسے کہ ان کو زیادہ مل جائے گا تو بہک جائیں گے۔ تو اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے، اس نے زیادہ دیا تو اس کا شکر ادا کریں، اس کا شکر ادا کریں، اس سے کم دیا تو بھی شکر ادا کریں کہ اس نے بڑی آزمائش میں نہیں ڈالا۔ کیوں؟ وہ آزمائش جس میں اللہ دے رہا ہوتا ہے زیادہ بھاری ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے اس آزمائش کے مقابلے میں کہ جہاں اللہ نے کم دیا ہوتا ہے یہ اللہ لے رہا ہوتا ہے۔ مشہور واقعہ آپ کو یاد آ گیا ہوگا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک معاملہ تھا، تفصیل میں نہیں جاتے، مختصراً یہ کہ ان کو شدید سزائیں دی گئیں اور اتنے کوڑے مارے جاتے تھے۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ اگر دیکھیں کتنے آرام سے ہم یہ باتیں کر رہے ہیں، اور اللہ نے کیسے نہیں میں مجتہدین کو قبول فرمایا، اور کیا صرف وہ علم کے میدان کے لوگ نہیں تھے، استقامت کے میدان کے لوگ بھی تھے۔ ہاتھیوں کو بھی اگر وہ کوڑے مارے جاتے تو لکھنے والوں نے لکھا کہ مر جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو استقامت عطا فرمائی، وقت گزر گیا، بعد کا خلیفہ آیا، عقیدت مند تھا، اس نے اشرفیوں کی جواہرات کی کچھ تھیلی بھیجی۔ مشہور بات ہے امام صاحب نے تھیلی دیکھی، ہزار و قطار روئے، واپس کر دی اور عرض کی اللہ وہ آزمائش آسان تھی جب تو مجھ سے کچھ لے رہا تھا، یا اللہ یہ آزمائش مشکل ہے جب تو مجھے کچھ دے رہا ہے، میں اس کے قابل نہیں۔ امام صاحب نے تھیلی واپس کر دی۔ ایسے نہیں ائمہ مجتہدین ان کا شمار ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، بات تو شروع ہوئی تھی لیکن اب ہو چکے، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو اسی کو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم کنٹینیو کریں گے، یعنی اس کا تسلسل جاری رکھیں گے۔ میں حدیث ہدیہ کروانا چاہتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس سے میری سنت سے محبت کی یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے۔ جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔